اور تمام خواتین حضرات، اوپننگ بیٹسمین کے طور پر یاسین بھائی نے باتیں کی، بہت سی باتیں میرے دل میں ڈالا ہو. عظما صاحبہ نے لیلا خالد کر آگے سے ظلم کے خلاف نفرت کی بات کی، کچھ دوسری طرف سے کیا رہا، کیونکہ جو کمپلیکس مہاراشٹر کالج میں تربیتی نشست ہوئی تھی، اس میں بھی تھا، مجبور صاحب بھی تھے اور زویر صاحب. اس تربیتی نشست میں بھی مجبور صاحب بگڑ گئے کیونکہ وہ درجہ نہیں دیا جاتا تربیتی نشست آپ اس کی ادا کرتے لیکن زویر صاحب تھے سنبھالا نہیں شروع. لیلا خالد آئیڈیا تھی ایک زمانے جس سے اس وقت زمانے میں فلم کی اغوا کرنے کا کوئی ایسا ان کی نوکری جو عابد نے کہا کہ اس جلسے کا مقصد بھی یہ کہ ظلم کے خلاف جدوجہد کے لیے آمادہ ہے. تو میں ذرا ترتیب کے ساتھ کچھ باتیں عرض کروں گا. تھوڑا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کہ بہت پھیلا ہوا ہے. ظلم کے خلاف مزاحمت کرنے والے، ظلم کو ظلم کرنے والے بڑی آزمائشوں اور مشکلوں اور مصیبتوں سے گزار، اور ظلم کی تعریف کرنے والے اور اس تعریف کی تعریف کرنے والے بڑی آسائشوں سے گزرتے ہیں. لیکن تاریخ گواہ ہے اور ہمارا آپ کا تجربہ بھی گواہ ہے کہ جو آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بہرحال سرخرو ہوتے ہیں. جو آسائشوں پر حق شناسی کو اور حق پرستی کو اور حق گوئی کو قربان کرتے ہیں وہ بھی بالآخر ذلیل و خوار. یہ تاریخ کا فیصلہ. میں نے میرے جو نوجوان رہا ہے سرپرستی ہمارے یاسین بھائی کر رہے ہیں، بھائی کر رہے ہیں، اختر بھائی کر رہے ہیں، یہ سب کبھی ہمارے پاس آتے تو میں یہی کہتا ہوں کہ تمہیں حق کے لیے کام ہوں. غیر گزرے خاندان کا نہیں تھا، لیکن ہم نے اس طرح سے بمبئی کے شہر میں اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا تو اوپر آسمان سے نیچے زمین تھا. میرے خاندانی سمندر سے جو علم ہے، جو دولت ہے، جو روحانیت ہے، یا کسی حد تک واقعی وہ سب کے پیچھے پڑانے کو کوئی سر نہیں. یا بڑی اگر ہم زمانے میں کار سے کھانا کھلاتے یہ جاتے آج بھی یاد کرتے. تو میں عابد سے یہی کہا کہ تم کبھی یہ مت سوچو اور یہ سوچ کر اللہ کی ناشکری مت کرو، شکایت مت کرو کہ تمہارے پاس کار نہیں. تم یہ دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہارا پاؤں بنا اس کو اپنی نگاہ کرنا، اور یہی تمہارے کام آئے گا. بچہ کچھ نہیں ہے. یہ آج کا جو موضوع ہے اتنا پھیلا ہوا ہے، اتنا تفصیلی ہے. اس کے دو حصے ہیں، ایک فلسطین اور ایک فیض کی شاعری کا مزاج. تیسرا حصہ ہو سکتا ہے کہ اس مزاج کے تحت انہوں نے فلسطینیوں پر کتنی نظمیں کی. پہلے میں فلسطین کے مسئلے پر، کہ شمار لوگ ہمارے یہاں ایسے ہیں جو فلسطین کے مسئلے جانتے ہیں. فلسطین میں اصل میں جھگڑا یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا. مسلمانوں سے بہت قدیم عرصے کبھی یہودی غالب آ جاتے تھے، کبھی عیسائی غالب آ جاتے، اور بالآخر عیسائی غالب آئے تو انہوں نے بین کر دیا تھا کہ کوئی یہودی جو ہے فلسطین میں رہ نہیں سکتا. بے شک ہوئی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عمر فاروق کے دور میں وہاں پہ لشکر کشی، اور غالباً عبید اللہ بن جراح، مجھے نام یاد آئے، صحابی رسول کے، ان کی قیادت کئی روز تک انہوں نے محاصرہ کیا شہر کا، قلعے کا، فتح دی. ایک دن ان کا فوجی جنرل آیا فصیل پر اور آج اس نے آواز دی کہ بھائی تم پرسوں میرا محاصرہ کیے رہو گے، کبھی فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس بہت بڑی مقدار میں رسد موجود ہے، ہمارے تازہ دم ہے، ہمارے فوجی، تم لڑ نہیں سکتے. ہاں ہماری کتابوں میں یہ اوصاف لکھے ہیں،
یہ اوصاف تمہارے حکمراں کے اندر ہوں گی تو یہ شاید تو اسلامی لشکر کے جو امیر تھے انہوں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کو خط لکھا. امیر المومنین نے وہ خط پڑھ کر خود قصد کیا فلسطین. ایک اونٹ تھا اس پر سامان لگا ہوا تھا راستے کا. اونٹ کے سامان لگنے کے بعد اونٹ پر اتنی جگہ نہیں تھی کہ دو آدمی بیٹھ سکتے. ایک ہی آدمی بیٹھ سکتا تھا, ایک آدمی اور سامان. تو یہ پایا کہ کچھ یہ پیٹھ پر بیٹھیں گے اونٹ کے اور کچھ دیر وہ نکیل تھامیں گے اس کے پر چلتا رہے گا. جب فلسطین میں پہنچے حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پورا شہر اندر فلسطینیوں نے جو منظر دیکھا کہ اتنی بڑی سلطنت کا امیر المومنین جب وہاں آیا ہے تو وہ اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے چلا جا رہا ہے اور اس کا جو غلام ہے وہ سب حیران. تو عبید اللہ بن جراح نے آواز دی اور کہا کہ دیکھو تمہارا ذکر تمہاری کتابوں میں جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے. اور جب ان لوگوں نے دیکھا تو قلعے کی تمام کنجیاں ان کے حوالے کرتی ہیں بدر خون خرابے کے شہر کا. یہ ہے فلسطین کا مسلمانوں سے تعلق. فتح ہونے کے بعد عیسائیوں نے اپنے چرچ میں نماز پڑھنے کی دعوت دی. حضرت عمر فاروق نے انکار بڑی مشکلیں ہیں. یہ ٹالرنس ریلیجس ٹالرنس ایگزسٹنس ہے. یہودیوں کو یہاں آ سکتے ہو مراسم عبادت بجا لا سکتے. تو یہودی بھی آگے اس پر عیسائی ناراض ہو. کیونکہ آج مسلمانوں پہ کنظری کا نظام اس زمانے میں یہ ڈسکوری آف انڈیا میں پنڈت نہرو نے بھی لکھا ہے. وہ لوگ آتے جاتے رہے. پھر مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں اس لیے برسر اقتدار عیسائی تھے, جھگڑے وغیرہ کبھی مسلمان غالب آتے گئے کبھی عیسائی غالب آتے چلتا تھا. نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی سے ہوتا ہوا. پھر دنیا میں کہتے کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہیں ہوتا. اس میں فلسطین پر قبضہ تھا برطانیہ. تو 20ویں صدی میں ایک شوشہ چھوڑا گیا. شوشہ یہ وطن دیا جائے. بہت حد تک ہے بھی اچھی بات ہے, کسی کا وطن نہیں ہے وطن مل جائے, کسی کا گھر نہیں ہے تو گھر مل جائے. یورپ میں ایسے کتنے ممالک ہیں کہ 2/3 حصے اس کے بالکل. بعض ممالک ایسے ہیں کہ 1.5 کلومیٹر اور 2 کلومیٹر اور 1 کلومیٹر تک 1 یا 2 آدمی رہے, وہاں دیا جا سکتا. نہیں, یہ ان کے آبا و اجداد کا وطن ان کو فلسطین میں دینا. پھر 1917 میں 1917 کے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, but that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish community in Palestine. کہ فلسطین میں جو غیر یہودی آباد ہیں ان کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے ساتھ ہم چھیڑ چھاڑ نہیں کریں, ان کی زندگی سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں کہ ہاں یہودی آئے اور یہاں پر یہ کہا. یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد فلسطین اسٹیٹ کا ڈکلیئر کر دیا گیا 28 مئی 1948. 1948 میں بنگورین کے ساتھ کچھ وہاں کے مذہبی رہنمائے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ہمارا اس سے پہلے وہاں خانہ جنگی شروع ہوتی. اس کے بعد وہ مسلمان مملکتیں جو ان کے اراؤنڈ تھے حملہ کر. اس پر آپ یوٹیوب پر ٹی وی کے ڈیبیٹ پر چینلز پر آپ دیکھیں گے بڑی غلط فہمیاں پھیلتے ہیں کیونکہ مسلمانوں میں ان کو جینے نہیں دیا رہے دیں گے. واقعہ یہ ہے کہ جب ڈکلیئر کیا ان لوگوں نے تو کوئی ملک وجود میں آ رہا ہے تو اس کی سرحدوں کا تعین کیا جاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوگا یہاں ختم ہوگا. اسرائیل ایسا کچھ تھا ہی. غیر سرحد سے ملک قائم ہو رہا ہے تو اس کے کیا آزاد ہے اس کے بارے میں سوچا یہ اپنی جگہ ہے. اور اس کے بعد سے اس لڑائی کے بعد سے لوگ آج تک
जितनी लड़ाइयां हुई हैं अरबों में और इसराइलियों में, उसमें बहुत शर्मनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ता है अरबों। मिस्र भी है, उर्दन भी है, फलस्तीन थे, शाम भी उसमें शामिल था, और ये सिलसिला मुसलसल जारी। फिर अरबों को मार मार कर टेबल पर बैठाया गया, गुफ्तगू की मेज करोगे इसके बाद, और वो गुफ्तगू की मेज पर भी इनको बड़ी जिल्लत आमिर शिकस्त को कबूल करना पड़ा, या मुआहदे को कबूल करना। एक फलस्तीनी अथॉरिटी के नाम से एक चीज दे दी गई और कहा गया कि देखो ये तुम्हारे हाथ में डंडा है, लेकिन इस डंडे का इस्तेमाल तुमको फलस्तीनियों के खिलाफ करना है, यहूदी के खिलाफ नहीं करना। यह है उसकी पूर्व यासिर अरफात। चलता रहा ये, लेकिन दो चीजें थी वहां। ये खराब सूरत हाल के बावजूद दो चीजें ऐसी थी जो हमारी उम्मीद बढ़ा दी। एक थी तहरीक फलस्तीन जो यासिर अरफात की थी, अल-शाइका थी, अल-बद्र थी, ऐसी तंजीमें थी जिनमें से एक का ताल्लुक लैला खालिद का, जो प्लेन को अगवा किया था, वो लड़ गई, उनको शिकस्त नहीं हुई थी, पूरी दुनिया की नींद हरा। राम जेठमलानी ने हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में, लोकसभा में इंदिरा गांधी को मुखातब करके कहा था कि आप यासिर अरफात की बहन बनती है, यासिर अरफात की बहन होना और शैतान की बहन होना दोनों बराबर। लोकसभा की तकरीर में इतना शदीद था यहाँ पे इसराइली इलाके। तो लेकिन ये एक ताकत थी जो फिर शायरों का एक ग्रुप था। तो अरब ममालिक के जितने भी शोरा थे मुख्तलिफ ममालिक के, वो सब जलावतन होकर के सेल्फ एक्साइल की सूरत में वो सब बैरूत में जमा, और बैरूत में जब वो जमा हुए तो नज़में कर रहे थे। 1967 की पसपाई के बाद अरबी जुबान का एक जो प्रोफेसर था बैरूत यूनिवर्सिटी में, उसको खुदकुशी कर दी, बर्दाश्त नहीं करते, नज़में लिखी जा रही थी। और एक किताब, एक तवील नज्म है, उस तवील नज्म का उन्वान है किताबे पसपाई के हाशिए, जिसमें हम लोगों ने, हमारे मुशायरों ने और हमारी तफरीही शायरी ने हमारा मिजाज खराब, अच्छे शेर उनको समझिए। किताबे पसपाई के हाशिए, ये एक तवील नज्म, और फिर वहां एक मजमुआ शायर हुआ, इतना मुझे याद नहीं है कि वो एक ही शायर का है कि कई शायरों के खिलाफ का मजमुआ है। उसमें उसका नाम है कलमाते ला यमूत, यानी वो अल्फाज जो मरते नहीं, का नाम बताइए। जिंदगी की अलामत, जिंदगी का पैगाम, जिंदगी की जद्दोजहद से भरपूर है ये कलम, ये सिलसिला चलता। लेकिन बाद में अमेरिका और बरतानिया और बड़ी ताकतों की साजिश ने उस शायरी का रुख भी बदल दिया और तंजीम तहरीक फलस्तीन की खत्म, और वो मकसद को भुला दिया कि जब इनका एडवर्ड सईद का इंतकाल हुआ है, ये अमेरिका में प्रोफेसर थे, फलस्तीनी थे, ईसाई थे मसलन, तो उन्होंने जो लिखा था, हमें आप शायद इसे बर्दाश्त भी नहीं करते, लेकिन आप वाकयात का तजिया कीजिएगा तो आपको यही लगेगा शुरू के यासिर अरफात और बाद के यासिर अरफात से बहुत जमीन आसमान का। पीटर एल केस्ट, उसका एक मजमून है एडवर्ड सईद के इंतकाल पर, कहते हैं कि 1993 में ओस्लो में बड़े हुए समझौते के बाद सईद को मालूम था कि उन्हें खुद अपने घर में और मगरिब में जंग लड़नी है, इसलिए उन्होंने उन शराइत के खिलाफ जंग की जिसे वो शिकस्त पसपाई और हजीमत की अलामत समझी। वो यासिर अरफात और उनकी फलस्तीनी अथॉरिटी के निकम्मेपन और बदउनवानी के खिलाफ लड़ते रहे, और उन्होंने उस समझौते के खत्म होने की पेशेनगोई भी करती थी, और सितंबर 2000 तक उनकी पेशगोई सच साबित। सईद के इस तरह के ख्यालात ने बहुत से सियासी हलकों, मगरिब और अरब दुनिया में हलचल पैदा की और वो तनहा पड़ गए। ओस्लो समझौते के बाद उन्होंने फलस्तीन पर जो किताबें लिखी, उन सब पर फलस्तीन में पाबंदी आई थी और उनकी तहरीर पर सेंसर लगी। यही बड़ी अजीब जिंदगी जो इब्तिदा है यासिर अरफात की और बाद की जो जिंदगी है, जिसके बाद उनको नोबेल प्राइज में भी शरीक बनाया गया, उसके बाद उनका खात्मा हो गया। और इस चीज की जो इब्तिदा हुई है,
یہ بنا ہے 48 میں، 41 میں رابندر ناتھ ٹیگور کا انتقال ہو گیا، لیکن اس وقت خانہ جنگی کا جو دور تھا اس کو دیکھ رہے تھے ٹیگور، تو ٹیگور سے جیوش انسائکلوپیڈیا کا رپورٹر جب آیا اور اسے انٹرویو لیا ہے تو اس میں انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مسئلے کا حل نہ تو لندن میں نکل سکتا ہے اور نہ برٹش حکومت اور یہودی لیڈروں کے ساتھ مذاکرات میں، زائونزم کی کامیابی صرف عرب اور یہودی اشتراک پر ہی منحصر ہے، اس کا حل صرف فلسطین میں نکلے گا جب عرب اور یہودی ایک دوسرے کو اچھی طرح جان لیں گے۔ اگر زائونسٹ لیڈران یہودیوں کے ساتھ سیاسی اور معاشی مفادات کو فلسطین میں اربوں کے علیحدہ کرنے پر زور ڈالیں گے تو اس متفرق مقام پر قابل نفری واقعات ہوتے رہیں گے۔ اور ادھر پورے یہودی اور کا جو عیسائیوں کو جو اختلاف تھا وہ دور کر دیا گیا۔ سب سے پہلے پروٹسٹنٹ ان کے ساتھ آئے، زائونسٹ کرسچن کاؤنٹ جو پوپ کو نہیں مانتے، اور ان کی دلیل یہ تھی کہ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی آنے والے ہیں کہ اس سرزمین کا تھی، اور اگر یہ یہودی قابض ہے اور ہم قابض ہے تو اچھا ہے تو اور مل کے بات دیتے۔ پھر پوپ کو ماننے والے بھی ان کے ساتھ آئے، زندگی کا مطلب سدا کی دشمنی کی سب کو ختم کر کے کر دیا اور ٹارگیٹ بنایا گیا فلسطین کو۔ آج فلسطینیوں کو اور یہ سلسلہ جو چلا آج تک وہ ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور ایک اور چیز میں سمجھ کہ جو فلسطینی ہیں، عرب ہیں، جو بھی میں نے آپ کو زائونسٹ کرسچنز کی مثال دی کہ بولتے حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا یہاں پہ، یہودیوں کا اپنا عقیدہ ہے کہ یہ پرامسڈ لینڈ ہے، یہ موضوع ہے ہمارے لیے، تو وہ تو مذہب کے نام پر لڑ رہے ہیں، اور عرب جو ہے نیشنلزم کے نام پر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اسلام کا نام کیا؟ تو جب یہ ٹکراؤ ہوگا تو کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ آپ دیکھیں۔ ہمارے یہاں ایک فیشن بن گیا ہے کہ صاحب وہ یہ شیخ بڑے نکمے ہیں اور فلاں ہے اور نکاح ہے، اس کی وجہ سے شکست ہو رہی ہے، بڑے کہاں ہے، ہم ان سے پیسہ نہیں دیتے، ہم ان کی دعوت نہیں کرتے۔ لیکن مصر میں تو جمہوریت ہے، مصر نے کیا کیا؟ سب سے گندا رول عرب ملکوں میں ایجپٹ کا ہوا۔ تو یہ سارے سچویشن کو آپ ساتھ میں رکھیے کہ کس طرح سے اسرائیل وجود میں آیا، اس کے عزائم کیا ہے، اس ملک نے اپنی سرحد کو متعین نہ کیا، وہ کہاں تک بڑھنا چاہتا ہے، سارے ذہن کو رکھیے۔ اور فیض کی شاعری کو پڑھیں، فیض کی شاعری کو ہم ذرا ابتدا سے چلیں گے کہ فیض کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ مجھے صاحب کچھ بھی کہتے ہو، دوسرے آدمی کچھ بھی ہوتی ہو، اس کا جو ڈائمنشن ہے، جو فکر ہے، اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ صرف ہمارے یاسین بھائی نے بتایا کہ انہوں نے ایم اے کیا تھا عربی میں ایم اے تو کیا تھا، براہ راست ان سے تعلقات تھے، اور یاسر عرفات ان سے متاثر تھے، کیونکہ میں اس خط کی کاپی کرا کے لایا، یہ عربی میں سے اس کو 70ویں سالگرہ پر یاسر عرفات نے اپنے دستخط کے ساتھ جو پیر کو خط دیتے تھے وہ بھی ہمارے پاس ہے، وہ سچ تھا، لیکن عربی جاننے کی وجہ سے نہیں تھا۔ فیض جو ہے ایک تو بڑی مشقت کی زندگی ابتدا میں گزاری، اور پھر وہ حافظ قرآن بھی تھے۔ اس پہ اختلاف ہے کہ پورا قرآن حفظ کیا کہ 3 بار، اس پہ اختلاف، مختلف روایت، تو وہاں سے انسپریشن دے رہے ہیں۔ تو فیض کی شاعری کا ایک رخ جو ہے وہ تو روایتی ہے، جو روایتی میں مذہبی بھی ہے، غیر مذہبی بھی ہے، رنگ تبدل بھی لکھا۔ آپ کو میں شعر سنا رہا ہوں، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ کسی ایسے شاعر کا یہ شعر ہے جس کے فلسفے میں مذہب کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں جاتی مٹائے لالو گوہر کی گراں یابی، نہیں جاتی مٹائے لالو گوہر کی گراں یابی، مٹائے غیرت و ایمان کی ارکانی نہیں جاتی۔ جہاں دیکھیے گھپلے، جہاں دیکھیے بے ایمانی، پورا اوقات پڑھت کر مذہب کے نام، ہم اس کی حفاظت، اس کے برملا اس کا اظہار کر۔ پھر وہ رنگ تغزل میں ڈوبے ہوئے اشعار ہیں کہ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ سے مہرباں، بھولے تو یوں کہ گویا کبھی آشنا ہے، یہ برہمن کا کرم وہ عطائے شیخ حرم، کبھی حیات کبھی میں حرام ہوتی رہی، فقیہ شہر سے میں کا جواب کیا پوچھے کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں۔ یہ جو ہماری غزل کا روایتی رنگ ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو اس قسم کے شعر کہہ رہا ہے واقعتاً وہ شرابی۔ ریاض خیر آبادی کیا ایک شعر بھی نہیں ہے، سب سے زیادہ فلم میں کشکو مکرجی اور جائے مکرجی شرابی
کا رول کرتے ہیں, زندگی میں کبھی شراب نہیں. اپنا خمار صاحب کا شعر یاد آ گیا. خمار صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے بلانوش تو اور توبہ تجھے رائدوں کی نظر لگ گئی ہے. یہ اس قسم کا یہ روایت ہے, شاعری ہے. اور اقبال کی جو نظم ہے بچے کا ترانہ لب پہ آتی ہے, اس نظم کو پڑھیے. اور فیض کا اس کلام اس زمانے کی ایک نظم پڑھ کے اس میں کہتے ہیں کہ عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی, عاجزی سیکھی غریبوں کی حمایت سیکھی, یا تو ہرمان کے درد کے معنی سے سیکھے, زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا. یعنی اللہ تعالیٰ جب دل ہم درمند دیتا ہے نا, تبھی آدمی کا ارتقاء ہوتا ہے ذہنی طور پر, روحانی طور پر, ہر طرح سے. زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا, شرد آہوں کے رخ درد کے معنی سیکھی. یہ اس زمانے کی شاعری, اور وہ روایتی تبدل کا بھی تھا. اور اس کے بعد وہ اب تک یہ کہتے ہیں کہ یہ دورنگی کی قول و فعل میں تضاد جن لوگوں کا ہے, ہم ان کے ساتھ بڑا برملائی کرتے, بڑا دل گردہ چاہیے اس قسم کی بات کہ ہم شیخ نہ لیڈر نہ صاحب نہ صحافی جو خود نہیں کرتے وہ ہدایت نہ کرتے. ہمارے قول و فعل میں تضاد نہیں, اچھے ہیں تو اچھے ہیں, برے ہیں تو پھر اللہ کی طرف تحاجت. یہ ظلم ہو رہا ہے, لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, جنگ سے کر رہے ہیں. اس کی زندگی کا جو بڑا عجیب معاملہ ہے کہ جو پڑھنے کے بعد وہ پروفیسر ہوئے, پھر میجر ہو گئے, فوج میں چلے, پھر پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر ہو گئے. یہ ادارت اور فوج, اب دیکھیے اس میں کیا کچھ بظاہر نہیں ہے, لیکن وہ بے چینی ان کو بے چین کرتے رہتے. تو کہتے ہیں کہ مٹ جائے گی مخلوق, کوئی انصاف کرو گے, منصف ہو تو اب حشر اللہ تعالیٰ سے بالکل انتہا کو پہنچ چکا ہے. اس کو یہ پہلے دور کی شاعری میں یا شاعری کا ایک غالب رنگ تھا یہ بھی, لیکن بعد میں اس میں انحراف پیدا. وہ وہی باتیں کہہ رہے ہیں لیکن بڑے انداز. کہتے ہیں کہ محتسب کی خیر اونچا ہے اسی کے نام سے, رند کا ساقی کا میں کا حکم کا پیمان, میں کھانے کا انتظام. کہتے ہیں کہ یہ ذرا چھیڑ چھاڑ ہو جاتی ہے, 2-4 دن کی جیل ہو جاتی ہے, تو آدمی زیادہ شوکت ہو جاتی ہے. کہتے اپنی لیلاؤں سے روشنیوں کے شہر, آج کی شب جب دیا جلائیں اونچی رکھے لاؤ. یہ جو اردو شاعری کا پورا نیا رنگ ہے, اس کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ پہلی کہہ سکتے ہیں ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں, ہر روز نسیمیں سوتے وطن, یادوں سے معطر آتی ہے اشکوں سے منور جاتی. یہ فرق کہہ سکتا ہے. دوسرا جیل میں بیٹھے اس کو عشق کی بات کریں, ہم اہل قفس تنہا بھی نہیں, ہر روز نسیمیں سوتے وطن, یادوں سے معطر آتی ہے اشکوں سے منور جاتی ہے. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے, جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں. مقام فیض کوئی راہ میں چچائی نہیں, جو کنویں یار سے نکلے تو کنویں دار چلے. کہاں سے بات اٹھائیے کہاں پہنچائی. ہم نے جو طرز فضا کی ہے قفس میں ایجاد, فیض گلشن میں وہی طرز بیان. تو وہ طرز فضا یا طرز ادا یا طرز بیان تھا کیا, یہ ایک سوال ہے ہمارے. وہ طرز بیان یہ تھا کہ ایک لفظ ہے, اس کے ایک معنی ہے, ایک معنی میں ہم اس کو استعمال کریں. فیض نے اس کی تقلید کر اس لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال, اور ہم اسے داد دیتے ہیں مختلف باتیں مختلف رنگوں میں بات کریں. مثلا گل کا ایک لفظ ہے, گل کے معنی ہوتے ہیں. ہم لوگ کے بچپن میں ایک بڑا مشہور گانا تھا, گلفام کو مل گئی سب سے پری, گلفام ہوتا تھا, سب پری کا لفظ آتا تھا, گل بدن کا استعمال ہوتا ہے, اور کیا الفاظ. گل یہ پہلا شخص ہے فیض نے پوری اردو شاعری میں جس نے گل کو سیاسی آدرش یا نسل العین کے معنی میں استعمال. اسی سے بنایا کہ گلچی جو نسل العین کو عام کرنا چاہیے, اور قفس جہاں اس کی اجازت نہ ہو. اسی طرح اگر یہ مفہوم آپ کا نہ ہو تو گلوں میں رنگ بھرے بادے نہ ہو, باہر چلے بھی آؤ گلشن کا کاروبار کریں, تو آپ کا اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے. یہاں شاید یہ کہتا ہے کوئی بھی نظریہ حیات ہو اس وقت ریلیونٹ ہوتا ہے جب اس کو قبول کر لیا جاتا ہے. ہم لاکھ اچھی بات کریں, آپ قبول نہیں کرو گے تو اس کی کوئی وہ نہیں. تو آپ مان لو ہماری بات, ہماری تحریک کا حصہ بنو, دکھ درد کو دور کرنے کے لیے, امن کے قیام کے لیے ہمارا ساتھ دو, تو ہم اور زیادہ مفید ہوں. اسی طرح حسن اور حق ہمارے یہاں صدیوں پرانا لفظ ہے, مذہبی حلقے میں بھی استعمال ہوتا ہے.
لیکن انہوں نے سماجی انقلاب، سماجی انصاف یا انقلاب کی طلب کے لیے کیا. جنوب کو بھی اسی میں ڈگری کا فرق ہے. پھر لکھتے رہے جنوب کی حکایات چکا اور چند اس میں ہاتھ ہمارے قلم ہے. جو ہم آپ سمجھتے ہیں ہمارا نصب العین ہے، ہم سماجی انصاف اور برابری اور معاشی انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارا جو حشر ہو لیکن ہم کو بھول گئے. پھر عشق، جذبہ حریت، آزادی کی طرف آزادی حاصل کرتے ہو چکا عشق. اب حوث ہی صحیح کیا کرے، فرض ہے ادائے نماز کی حالت میں نماز کا استعمال معنوی طور پر دوسرے معنی میں استعمال. عشق جو کرتا ہے وہ عاشق، جسے عشق و معشوق، تو یہاں معشوق کے معنی عوام کے. معشوق کا مطلب وہ ایک جنگوں گھٹاؤں جیسی ظلموں والی نہیں، یہ عوام سے، عوام کی فلاح کی طرف رقیب سامراجی نظام جو انہیں کام کرنے دی. یہ میں نے کہہ تو دیا تو اس سے عشق ہے، لیکن میرے بیان میں ایک گردش خفی کی ہے. صحیح کہتا ہے بھائی، بہت سے لوگ بولتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا ہمنوا ہوں، لیکن یہ لفظ خفی کہہ دیتی ہے کہ ان کے دل میں کچھ ہے زبان پہ. پھر ایسے بہت سے الفاظ فیض کیا ملتے ہیں ان کی شاعری کو سمجھنے. رات کا گرم لہو خون میں نہائے ہوئے، ہتھیلی پر لہو خون کی مہک، سرخ سیاہ صدیوں کے سائے، کاجل کی لکیر، پیکرے التجا، سازوں کے خاموش تار، عہد غم کی حکایتیں. یہ سارے الفاظ اور تراکیب بہت سے سینکڑوں کی تعداد جن کی تقریب کر دی، جن کے معنی بدل دی. یہ فیض کا کمال ہے. اور یہ فن اس کو آیا کہاں سے؟ والیے یہ کمال ہمارے یہاں پہلے سے موجود ہے صوفیاء کرام کی کلام. اگر آپ ان کے ملفوظات کا مطالعہ کریں گے تو صوفیاء نے کس بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. مطلب ایک لفظ ہے ادب. ادب ہم جانتے ہیں، ادب احترام کو کہتے ہیں، ادب عزت دینے کو کہتے ہیں، اپنا ریسپیکٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ادب لٹریچر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ساہتیہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، شاعری اور مستانہ نگاری اس کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ادب با ادب با ملاحظہ ہوشیار کے معنی بھی ہوتا ہے. اس حد تک اطاعت کرو، ادب کرو کہ اس کی حدیں غلامی سے جا سکتی. اس معنی تو کئی معنی ہیں، لیکن صوفیاء کرام نے کس لفظ کا استعمال عبودیت کی نگہداشت کے لیے کیا. ادب کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرتے رہو کہ بلا وجہ غصہ تو نہیں ہوئے، آپ کو درگزر سے گزر تو نہیں گئے، تم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، تم سے کوئی فرض پورا کرنے میں کوئی ناقص چیز واقع نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ. عبودیت کی نگہداشت کو انہوں نے ادب کہا ہے. اور اس کو ہمارے شاعری میں بھی کچھ لوگوں نے، جس سے ہمارے لکھنؤ کے قریب ایک جگہ ہے کاکوری، تو وہاں کی خانقاہ نشین تھے شاہد راب علی قلندر. سینٹرل گورنمنٹ نے مجھ کو ایک پروجیکٹ کیا تھا، اس پر میں نے 370 کی کتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ شہر میں اپنے یہ لیلا نے منادی کر دی، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے. یہ دوسرے مصروں کو ساحر نے استعمال کیا فلم لیلا میں، لیکن یہ ہے ایک اللہ والے بزرگ جو عربی میں شاعری کرتے تھے، فارسی میں شاعری کرتے تھے، اردو میں شاعری کرتے تھے اور برج بھاشا میں شاعری کی زبان محدث تھے اپنے زبان. بہت بڑے قلندریہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ. اب اس میں ہے کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، لیلا و شہر میں اپنے یہ لیلا نے منادی کر دی، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانوں. اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سب کرنا میرے کسی ولی کو یا میرے چاہنے والے کے ساتھ زیادتی مت کرنا ورنہ پوری طرح سے تباہ ہو جائے. کہاں کی بات اٹھائیے کہاں پہنچا دی. ان کے ہاں ہمارے اس قسم کے بہت سے اشعار ہیں. مانوی توسیع ایکسپینشن آف میننگ کا جو پورا پروسیس ہے وہ ہم کو یہاں ملتا ہے. بہت سے اشعار ہیں اس کے بغیر آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتے. مثلا یہ خون کی مہک ہے کہ لب یار کی خون کی مہک اور لب یار کی خوشبو میں کیا بنا سکتا ان دونوں کو ایک جگہ رکھ. کس راہ کی جانب سے صدا آتی ہے گلشن میں بہار آئی کہ زندہ ہوا آباد، کس سمت سے صدا آئی. کہاں کی بات کو کہاں سے جوڑا. نثار جب ان کے ہاں پابندی آ جائے کہ یہ نہیں کر سکتی یہ نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا تھا نثار میں تیری گلیوں کے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سمجھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے نظر چرا کے چلے جس کو چاہ بچا کے چلے. اپنے ملک کے حکمرانوں سے تیری کجادائی سے ہاتھ کے شبی انتظار چلی گئی،
میرے رب کے حال سے ٹوٹ کر میرے غمگسار چلے گئے، نہ رہا جنون رخ وفا یہ سسن یہ دار کرو گے کیا، جنہیں جرم عشق پہ ناز تھا وہ گنہگار چلے گئے۔ اب یہ اشعار عظیم بھائی آپ مجروح صاحب نے بڑی اچھی غزلیں کہی اور ان کے بعض اشعار بہت یاد ہے پر، لیکن یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی جو فیصلہ کلام اب خود فیصلہ کرنا بڑا، اس کا دائرہ بہت وسیع فکر کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد شاید فیض کا اس طرح سے مطالعہ نہیں کیا گیا، تو میں ابھی آپ کو دو چار باتیں اس میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تو عام جو لغت کے الفاظ ہیں یا روزمرہ کے الفاظ ہیں اسی سلسلے میں فیض کا تکلیف کر دی، ان کے معنی بدل دیے، معنوی توسیع کے عمل سے گزار کر وہیں سے کہیں پہنچا دی۔ بہت سے قرآنی الفاظ ہیں جن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی بات کہنے کی کوشش کی اور بڑے پورا اثر بتا دیا، لیکن وہ تحریف نہیں کہہ رہے۔ قرآن میں تحریف کر دے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے، چاہے وہ معنوی ہو یا لفظی ہو، یہاں یہ نہیں کر رہے، اس کے معنوی توسیع کر رہے ہیں۔ اب جیسے ہمارے یہاں بچے کی بسم اللہ ہے، بچہ قرآن پاک شروع کرتا ہے بتلاتے ہیں چلیے ہمارے بچے کی بسم اللہ ہے، کام شروع کرنے کو بسم اللہ کرنا وغیرہ بولتے ابتدا کے بعد ان کی ایک نظم ہے شورش زنجیر بسم اللہ، اس کہتے ہیں کہ ستم کی داستان کشتہ دلوں کا ماجرا کہیے، جو زیر لب نہ کہتے تھے وہ سب کچھ برملا کہیے، مصر ہے محتسب راز شہیدان وفا کہیے، لگی ہے حرف ناگفتہ پہ اب تعزیر بسم اللہ، سرے مقتل چلو گے زحمت تقصیر بسم اللہ، ہوئی ہر امتحان عشق کی تدبیر بسم اللہ۔ یعنی ظلم سے مزاحمت کا جو معاملہ ہے وہ رکا ہوا ہے، اس کی ابتدا کرو بسم اللہ۔ یہاں آپ دوسرے معاملہ ہم قرآن حکیم کی ابتدائی الحمدللہ رب العالمین، الحمد کہا تو بالکل اللہ کے لیے، اور حمد بھی اسی تعریف کو کہتے ہیں جو اللہ کے لیے، اس کو بھی معنوی توسیع کے عمل سے ہوتا ہے۔ حمد کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی جو تعریف کی جاتی ہے اس کو ہم حمد کہتے ہیں کہ ملکہ شہر زندگی تیرا شکر کس طور سے ادا کیجیے، ملکہ شہر زندگی تیرا شکر کس طور سے ادا کیجیے، دولت دل کا کچھ شمار نہیں، تنگ دستی کا کیا گلا، اس کو دولت دل سے یا دولت احساس سے دولت غیرت سے اللہ نے معلومات کیا اس کے بعد تنگی اور تنگ دستی کا کیا گلا ہو، تو اس پہ حمد کو مانی چاہیے کہ مقتل میں نہ مسجد نہ خرابات میں کوئی، ہم کس کی امانت میں غمے کاری جہاں دیں، شاید کوئی ان میں سے کفن پھاڑ کے نکلے، اب جائیں شہیدوں کے مزاروں پہ آزاد ہے۔ وقت کا یہ سزا ہے، فیض کہہ رہا ہو کہاں سے لکھا ہے؟ مذہب کو آپ چھوڑ دیجیے، مذہبی تاریخ کو، مذہبی تعلیمات کو، کی روایات کو، اس کا مطلب آپ نہیں سمجھتے۔ اور اس کو کئی نظموں میں انہوں نے پیش کیا، جیسے وہی نظم ہم لازم ہے کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے نا، اس کا عنوان ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، قرآن میں سورہ رحمان میں ہے کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی وہی قوت والی ذات ہے، بچے سب کچھ بنا ہو، وہاں سے اٹھایا ہے یہ نظم کا۔ تو آخر کے 4 حصوں کو چھوڑ کر پوری نظم میں قیامت کا مطلب کچھ نہیں، آخر میں انحراف کرتے وہ بتا کہتے کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ بدر مسلمان جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گرا روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں چلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ کر کے اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مستق پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب ہے حاضر۔ یہاں تک قیامت کا منظر کہ قیامت کے بعد صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کا شاعرانہ کمال ہے کہ قیامت آئے گی، برحق ہے جب بھی آئے گی جو حشر ہوگا، لیکن اس سے پہلے بھی ظالم جو ہے اپنے انجام کو پہنچے، یہ اس میں اضافہ کیا، کہہ رہا ہے کہ اٹھے گا ان الحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ یہ فیصلہ ہے تو شاعری پر فتوا دینا بہت مشکل،
उसका इसी तरह से दुआ को भी एक नया मफहूम बता दिया। दुआ अल्लाह और बंदे का मतलब इबादत की का मक्सद कहा गया है। बहुत अहमियत है। जो नहीं मांगता, जो दुआ नहीं करता, उससे अल्लाह ताला नाराज होता है। हज़रत उमर फरमाते थे जिसको दुआ की तौफीक मिल गई उसकी जिंदगी को बदलना यकीनी है, यकीन के सवेरे मुताबिक। इन्होंने जो दुआ का लफ्ज दिया जाहिर से तो उसकी मजहब से नहीं, लेकिन वो दुआ का जो रस्मी वो है उससे अलग हो गए, मुनरिफ हो गए, बाकी हैं। कहते आइए हाथ उठाएं हम जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं, हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। ये लफ्ज बड़ा सख्त है, लेकिन वो लोग जो जिन्होंने पेशा दुआ देना पेशा बना लिया है कि इतना रुपया ले जाओ तो हम निकाह की ताबीज दे देंगे और इतने रुपये ले जाओगे तो हम तलाक की ताबीज दे देंगे, तो ये उनको सामने रखी और फिर उसको हम जिन्हें सोज़े मोहब्बत के सिवा कोई बुत कोई खुदा याद नहीं। आइए अर्ज़ गुजारे के निगारे हस्ती ज़हरे इमरोज में शीरनी पर्दा भर दे। आज जो हमारी जिंदगी जहन्नम बनी हुई है लेकिन ये बदले और जन्नत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। वो जिन्हें ताज़े गिरा बालिया अय्याम नहीं, उनकी पलकों पे शबो रोज को हल्का करते, जिनकी आंखों की रुखे सुबह का यारा भी नहीं, उनकी रातों में कोई शम्मा मुनव्वर करते, जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पे कोई राह उजागर करते। या दिल दर्दमंद बोल रहा है, एक ऐसा हमदर्द इंसान, पूरी इंसानियत का हमदर्द है। वो किसी को भूखा नहीं देख सकता, किसी को प्यासा नहीं देख सकता, किसी को मुसीबत में गिरफ्तार नहीं दे सकता, वो अल्लाह से दुआ करता है। और जिनके कदमों को किसी राह का सहारा भी नहीं, उनकी नजरों पे कोई राह उजागर करते, और यहाँ आगे उसके अच्छा जरूर बोल रहा है। ये बात बहुत से लोगों ने, अब्बाल ने भी कही, अकबर ने भी कही, बहुत से लोगों ने अपना कि जिनका दीन पैरवीए किस्बो रिया है, जिनका दीन पैरवीए किस्बो रिया है, उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुरते तहकीक मिले, जिनके सर मुंतजिरे तगे जफा है, उनको दस्त कातिल को झटक देने की तौफीक। जालिम को जालिम को अल्लाह से दुआ करता है, जो मजलूम है वो जालिम को जालिम है। इश्क का सिर्फ नेहा जान तपा है, जिससे आज इकरार करें और तपिश मिट जाए, हर सहब दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलिश मिल जाए। ये आखिर के दो शेर जो है, डीपी धर को इंदिरा गांधी ने भेजा था पाकिस्तान, जंग के बाद, 71 की जंग के बाद जब हालात नॉर्मलाइज हो गए, तो जब वो वहां से वापस आए हैं डीपी धर, तो एयरपोर्ट पर व्यापारी नुमाइंदों ने पूछा था क्या बात की, क्या, तो उन्होंने यही शेर की मकबूलियत का ये आलम, तो उस इलाके में जो उर्दू का इलाका नहीं रह गया, बड़ा तासुब के लिए अपनी बात मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि उर्दू का कोई शेर न पड़े, वो फैज कर ये शेर पाता। तो ये उनके शायरी का कमाल है कि हम उसकी तरबियत करते हैं कि नहीं, जुल्म के खिलाफ एहसास पैदा करते। कितने हाथों से हम आगोश मेरा हाथ रहा, दूर प्रदेश की गुजरगाहों में, अजनबी शहर की बेनामो निशानों में, जिस जमीन पर भी खुला मेरे लोहू का परचम लहलहाता है, वहां आपसे परस्ती का अलम। जैसे हम अपने दुख दर्द को, अपने मसाइल को, अपने जुल्म को, अपने एहसास को इस तरह बयान करेंगे कि दुनिया के हर खित्ते में, दुनिया के हर खित्ते में जुल्म के खिलाफ उठ खड़े होंगे लोग, और फिर तुम्हारा जीना मुश्किल। हमने देखा कि पूरी 48 के बाद से अब जो ये अभी हालिया जो जंग हुई है, इसमें जो हमास वालों ने जो रॉकेट मारा है, तो फलस्तीन में अलार्म करने लगता था, वह इसराइल बैन कर दिया, एयरपोर्ट बंद कर दिया, पहली मरतबा ये उसी की तरह। फिर फलस्तीनी बच्चे के लिए लोरी लिखी है, मत वो बच्चे रोगों के अभी तेरी अम्मी की आग रही। ये पूरी नस्ल की तरबियत, सहन की तरबियत एक जिंदगी की होती है। फिर आखिर में एक मुजदा सुना है, हमारी दुआ है, आपकी भी दुआ है, आपकी दिल की भी आवाज है। तो वो दिन जब आए कि फलस्तीनियों को उनका वतन मिले, उन पर जो जालिम और जाबिर मुसल्लत करते थे उनसे प्यार सैफ का यकीन था कि ये दिन आए, और उसी में उन्होंने ये एक तराना मुजाहिदीन फलस्तीन के लिए कहा कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे हक्का, हम एक दिन जीतेंगे। अब ये हक्का का लफ्ज़ है क्या, हम देंगे हक्का, हम एक दिन जीतेंगे, बिल आखिर एक दिन जीतेंगे,
یا خوف سے یلغار آدھا، یعنی دشمنوں کی یلغار کا کیا خوف؟ کیا خوف سے یلغار یادہ ہے سینہ سفر ہر غازی کا. یہ غازی کا لفظ کہاں سے؟ اسلامی بیک گراؤنڈ سے ہی آتا ہے، دوسری جگہ یہ تصور نہیں. کیا خوف زیورش خیر خدا سب بستا ہے ارواح الشہداء. شہداء کے سلسلے میں جو ہمارے ہاں ہم کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں، علماء سے سنتے رہے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ تو ایک پوری روایت ہے. سب بستا ہے ارواح الشہداء، ہم جیتیں گے، حتیٰ ہم جیتیں گے. قد جہل حق وزحق الباطل، قرآن سے لایا. فرمود رب اکبر ہے جنت اپنے پاؤں چلے اور سایہ رحمت سر پر ہے، پھر کیا ڈر ہے، ہم جیتیں گے، حتیٰ ہم ایک دن جیتیں گے، بالآخر ایک دن جیتیں گے. ہماری سائنس کی شاعری میں، چاہے وہ عام شاعری ہو یا وہ نظمیں ہو جو فلسطین کے حالات سے ہو اور دیکھ کر لکھی ہو، فلسطین میں لوٹس کے وہ ایڈیٹر تھے. اسرائیل نے جو بمباری کی تو لوٹس کے دفتر میں اس وقت وہ موجود تھے. یہ چیز کا ڈیجیٹل تھا وہ وہاں کے بھی، لیکن اس عزم سے کبھی وہ نہیں کہ ہم اپنی بات کہتے رہیں گے، ظلم کو ظلم کہتے رہیں گے اور لڑتے رہیں گے. اور جب ہمارے اندر یہ اسپرٹ ہوگی، ہم کبر سے، مکاری سے، ریا سے پاک ہو جائیں گے اور یکسوئی کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے لڑیں گے. ظالم کو ظالم کہیں گے اور کوئی ہم کو روکنے والا نہیں ہوگا. خود ہمارا ضمیر ہمارا ساتھ دے گا تو فتح ہمارا مقدر کر کے. اس دن میں ابھی کوئی کمی رہی، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہے. فلسطین کی تاریخ میں ہمارے علماء نے بھی بڑا اہم کردار کیا. مفتی امین الحسینی کے فلسطین بہت ذکر آتا ہے. ابھی شیخ یاسین سے دونوں پاؤں سے معذور ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کرسی پہ بیٹھا کر لے کے گئے، وہاں شہید کر دیا. لیکن اس کے ساتھ اور جو بھی لوازمات ہیں وہ سیاسی اتنے ہیں کہ مذہبی اور روحانی اور اخلاق سے تو وہ ہے ہی نہیں. اور یہ شکست کی اصل وجہ یہی ہے. ہم سب سے پیدا ہوتا ہے، وہ مذہب کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، اس میں جارج حباش کے لیے بھی جگہ ہو، اس میں ایڈورڈ سعید کے لیے بھی جگہ ہو، اس میں خود ان یہودیوں کے لیے جگہ ہو جو صہیونیت کے خلاف پرچم بلند کر رہے ہیں. لیکن ہم تو مخلص ہوں اپنے قول، ہم تو یہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ یہی آئے، ہم تو یہ تو سمجھے کہ بیت المقدس ہمارا فدیہ اول ہے، ہم یہ تو سمجھے کہ وہ ان سے ہمارا کوئی رشتہ نہ ہو، ایمانی تو بھی وہ مظلوم ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا پانا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم بات کرتے رہیں اور بات کرتے رہیں گے. تو آج آئے گا ایک وقت کہ شاید اسی بات کو ہم کو دہرانا پڑے گا کہ ہم نے جو طرز فقہ کی ہے فقط نہیں یاد پہل پوزیشن میں کرتے بیان